کے بتانے سے نہیں، کسی کے جتانے سے نہیں، کائنات کے احسان کو دیکھ کر تجھے نہیں پہچانا، کائنات کی دنیا اشیاء کو نظر ڈال کے تب تجھے نہیں پہچانا، بلکہ میں نے اگر پہچانا ہے تجھے تو خود تیری وجہ سے پہچانا، تیری ذات سے پہچانا، تیری ہستی کی بنیاد کے اوپر میں نے پہچانا، دیکھا عرفت کا، خود تجھ سے میں نے تجھے پہچانا۔ اس لیے کہ میرے معبود اگر کائنات کی کسی چیز سے تجھے پہچانتا تو ناقص کائنات تیرا تعارف کیا دیتی؟ تو کمال ہوتا تیرا علم میں کائنات کی کسی شے سے کیسے دیتا؟ کائنات کی کوئی چیز تجھے سمجھا بھی کیسے سکتی تھی؟ کہاں ممکن ہے کائنات کے اندر یہ دم کہ وہ تیرا حقیقی عرفت دے سکے، تیری حقیقی معرفت دے سکے؟ لہذا میرے معبود میں نے اگر پہچانا ہے تجھے تو خود تیری ذات کی بدولت پہچانا، تیری وجہ سے پہچانا، تیری ہستی سے پہچانا۔ اور پھر فرمایا وَتَرَلْتَنِي عَلَيْكَ، تو نے خود اپنی ذات کی طرف میری رہنمائی فرمائی۔ یعنی آپ دیکھیں فوراً دوسرا بلّہ رکھ کے مولا نے یہ بھی بتا دیا کہ کائنات کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کہیں تعلق کا شکار ہو رہا ہوں، بلکہ کائنات یہ پہچانے کہ یہ رہنمائی بھی خدا کی طرف سے ہے، تب میں نے پہچانا۔ میں نے اللہ کو اگر پہچانا ہے تو اس بنیاد کی ضرورت پر کہ اس نے خود اپنی طرف میری رہنمائی کی۔ بتاؤ کہیں رہے گا، اور تو نے مجھے اپنی جانب بلایا ہے تو میں تیری بارگاہ کی طرف آ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا مصرع رکھا اور بڑی اہم بات کہی، لولا انتا لم ادری ما انتا، اے میرے پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں کب جانتا کہ تو کیا ہے، تیری ہستی کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، میں کیسے پہچانتا؟ اگر تو نہ ہوتا تو میں کیسے پہچانتا؟ دیکھیے معرفت کے بہت سے وسائل ہیں، لیکن میں نے مولا کے اس فطرے کو اس لیے بھی عنوان سنت قرار دیا کہ باپ اور بیٹے کا مزاج ایک جیسا ہے، باپ اور بیٹے کا مزاج ایک جیسا ہے۔ معرفت کی دنیا میں جب باپ نے قدم رکھا تو ارشاد فرمایا الہی طرف تو دی فی الآثار تجھے وہ بہت المزار الیک، اے میرے پروردگار میں جب تیری نشانیوں کی طرف گردش کرتا ہوں تو یہ باعث بنتا ہے کہ تیری زیارت اور تیری ملاقات کی جو جگہ ہے میں وہاں سے دور ہو جاؤں، میں وہاں سے ہٹ جاؤں۔ میں اگر آثار سے تجھے پہچاننا چاہوں تو تجھے نہیں پہچان سکتا، اس سے کہ یہ آثار مجھے اپنی جگہ چون میں گم کر دیں گے، میری اپنی جگہ چون میں رکھ دیں گے، زیادہ اس بنیاد کے اوپر میں تجھ تک پہنچ تو نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ تم نے خود چاہا کہ مجھے کسی ایسی خدمت کی طرف لگا دے کہ میں خود میری بارگاہ تک پہنچ جاؤں۔ باپ نے یہ جملہ کہا اے میرے پروردگار کسی ایسی خدمت پر مجھے لگا دے کہ تو سے انہیں لے گا تو مجھے پہنچا دے تیری بارگاہ تک۔ باپ نے یہ جملہ کہا، بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا بیٹا عرفت کا، میں نے تجھ سے پہچانا، میں نے تیری بدولت پہچانا۔ اب آپ توجہ کیے گا، جو چننے ہیں اس دروازے سے جب نکلتے ہیں تو اسی انداز سے نکلتے ہیں۔ آپ کے سامنے بیٹے کا جملہ، آپ کے سامنے باپ کا جملہ، اب میں دادا کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا اس نے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات سے رہنمائی کی ہے۔ ایک سلام بھائی یہ کمال ہے اس گھرانے کا کہ وہ کائنات کے محتاج نہیں ہے، خدا کے تعارف میں، اللہ کے تعارف میں، پروردگار کو پہچاننے میں، پروردگار کی معرفت میں وہ کائنات کے محتاج نہیں ہے۔ ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ توجہ کیے گا، ہو
کہ یہ کائنات کی رہنمائی کرے. آواز یاد رکھو یہ کائنات پہچانی نہیں جاتی. اگر ہم آتے ہیں تو کائنات بھی سمجھ میں آتی. اللہ نے جو بھی بنایا ہے اس کائنات میں وہ کس کے لیے بنایا؟ اب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں نا. کیا کہا پروردگار نے؟ یہ تو کہا کہ یہ زمین خلق نہیں کی، یہ آسمان خلق نہیں کیا، یہ سب کس کے لیے خلق کیا؟ صرف آل محمد تمہارے لیے. تو اب جب ساری کائنات آل محمد کے لیے خلق ہوئی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کائنات کے ذریعے خدا تک پہنچے؟ یہ کائنات کے ذریعے خدا تک پہنچے یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا انہوں نے کہا پروردگار ہم نے تجھے پہچانا تو تیری ذات سے پہچانا ہے، تیری ہستی سے پہچانا ہے، تیری وجہ سے پہچانا ہے. تو نے خود رہنمائی کی ہے لہذا میں پہنچ گیا. تو اس تک تیری معرفت تک یہی وجہ ہے کہ کائنات کے ہر عارف کے اندر توجہ کیے گا. کائنات کے ہر عارف کے اندر یہ منزل آتی ہے کہ وہ آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے. لیکن ان کے عرفات کی جب آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اگر آسمان کے طریقے ہٹا بھی دیے جائے تو میرے یقین میں ایک کائنات کا ہر انسان اس منزل تک آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یقین میں آگے بڑھنا ہے، مجھے یقین میں آگے بڑھنا ہے. بھائی یہ بات خالی ہماری ہم جیسے غیر معصوموں کی نہیں ہے بلکہ اس میں خود انبیاء بھی شامل ہیں کہ وہ بھی یقین کی منزل میں جب آتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں میرے پروردگار مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. توجہ کیے وہ یہ کہتے ہیں مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. کہے کریے لیکن میں نہ کرنی تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، میرے دل پر اطمینان ہو جائے. بہرحال کائنات میں اور آل محمد میں یہی ہے کہ یہ مردے دیکھ کے اپنے یقین میں اضافہ کرے. مگر آل محمد وہ ہے جو ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرنے لگاتے ہیں. ایک سلام ہمارا مقایسہ ہماری برابری کائنات سے نہ کرنا. یاد رکھو ہم آل محمد کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہمارا درجہ بالکل الگ ہے، ہمارا مرتبہ بالکل الگ ہے، ہمارا رتبہ بالکل الگ ہے. ہم نے یقین کی دولت جو کمائی ہے اس میں اضافے کا امکان ہی نہیں ہے، اس میں اضافے کا امکان ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کیونکہ یقین کے اعلیٰ درجے پہ ہے. بہت توجہ، کیونکہ یقین کے اعلیٰ درجے پہ ہے. یہی وجہ ہے جتنے بھی مسائل آ جائے ان کے پاؤں میں لرزش نہیں ہوتی. جتنے بھی مسائل آ جائے ان کے پاؤں میں لرزش نہیں ہوتی. ان کو اضطراب نہیں ہوتا، یہ پریشان نہیں ہوتے، یہ تڑپتے نہیں، یہ بلکتے نہیں. حال یہ ہے آزمانے والا تھک جاتا ہے، یہ امتحان دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. آزمانے والا تھک جاتا ہے، امتحان لینے والا تھک جاتا ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، خود اسی امام کو جب ابلیس نے آزمانا چاہا، تاریخ آپ کے پیچھے نظر میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ حالت نماز میں اجزائے کی شکل میں قریب امام آ کر بڑی آزمائش کرنے کے بعد خود کہنے میں مجبور ہو گیا حق ہے کہ تو ہی سید العابدین ہے، تو ہی سید الرسل. ایک سلام اس میں اطمینان کی اس منزل پہ ہے، یقین کی اس منزل پہ ہے کہ جن کے پائے سبات میں لفظ
نہیں آ سکتی. تم آزماتے رہو جتنا بھی چاہو آزمانا, ہمیں آزماؤ. ہمارے یقین میں کوئی فرق نہیں آتا, ہمارے یقین میں کوئی لفظ نہیں آتی, ہمارے قدم کبھی لڑکھڑاتے نہیں ہیں. ہم تو مطمئن رہتے ہیں, ہر قدم کے اوپر مطمئن رہتے ہیں. اور اگر یہ اطمینان نہ ہوتا تو تم بتاؤ کربلا کے اتنے عظیم سانحے کے بعد عصر عاشور کا دن ڈوبتے ہی میرا سر سجدے میں ملا کے نہیں ملا, میرا سر سجدے میں ملا کے نہیں ملا. اتنے مسائل کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا اندیشہ ہو جائے ہمارے یہاں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نماز میں داخل ہو جائے, اگر چھوٹی نہیں تو نماز میں تاخیر ہو ہی جاتی ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن آئے ہوئے اطمینان کیسا اطمینان ہے. باپ رہتے گھر پہ پڑا ہے تب بھی بیٹا سجدہ کر رہا ہے. میرے معبود یہ یقین ادھر تیری بدولت ملا ہے, تیری وجہ سے ملا ہے. اور پھر کیا دیکھیے مولا اپنے عمل سے بتانا چاہ رہے ہیں جس کے پاس خدا ہو اسے پھر کوئی کمی نہیں ہوتی, جس کے پاس خدا ہو اسے پھر کوئی کمی نہیں ہوتی. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم خدا کے ساتھ ہیں, تو ہمیں کسی بات کی کمی ہوگی. اسی بنیاد کے اوپر ہم نے امتحانات کی دنیا میں اپنے قلم پر ثابت رکھا. کبھی ہم گھبرائے نہیں, کبھی ہم گھبرائے نہیں, کبھی ہم نے پریشانی اور اضطراب کا اظہار نہیں کیا. ہماری زندگانی میں یقین کی دولت وہاں سے حاصل ہوئی ہے کہ جو مالک یقین ہے, جو خالق یقین ہے, اس کو میں نے اسی کی ذات سے پہچانا ہے, کسی اور سے نہیں پہچانا. اور جب اسی کی ذات سے پہچانا, اسی کے ہستی سے پہچانا, تو پھر ہمارے یقین میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی. اور ہم تو یہ بھی جملے تمہارے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں, توجہ, ہم یہ جملے تمہارے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر ہم ہدایت نہ کریں تو تم راہ راست پہ آ نہیں سکتے. ہم اگر بتائیں نہیں تو تم اس منزل پہ آ نہیں سکتے. میں ایک جملہ کہہ دوں آگے بڑھنے کے لیے, اور توجہ کیے, میں کائنات سے پوچھتا ہوں کس کے اندر جرأت ہے کہ وہ ڈائریکٹ خالق سے ہم کلام ہو سکے؟ کس کے اندر صلاحیت ہے کہ ڈائریکٹ معبود سے ہم کلام ہو سکے؟ ہے کسی کے اندر جرأت؟ ہے کسی کے اندر صلاحیت؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈائریکٹ معبود سے کوئی ہم کلام ہو سکے. یہ تو کمال ہے امام زین العابدین کا کہ دعاؤں کی شکل میں ہمیں ایسا تحفہ دے دیا کہ ہم چل جائیں ڈائریکٹ معبود سے. ایک سلامات, ایک کمال ہے. اور کیا کہتے ہیں, یہ اپنے چاہنے والوں کو معلوم نہیں رکھتے, یہ اپنے چاہنے والوں کو نوازتے ہیں, یہ اپنے چاہنے والوں کو ہر طریقے سے نوازتے ہیں. بھائی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں, اگر یہ ایسے نہ ہوتے, اگر اس انداز کے نہ ہوتے تو پھر یہ ساتھ جو چھٹے ایمان سے ہمیں ملی ہے کیا کبھی مل سکتی تھی؟ کون سی سند توجہ کی ہے؟ بہت اہم سند کیا ملی ہے؟ آپ نے برابر سنا, میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں. کون سی طرف کتنی عظیم سند؟ ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ کسی بندے سے اچھائی چاہتا ہے, بھلائی چاہتا ہے, توجہ کیجیے, جب اللہ کسی بندے سے اچھائی چاہتا ہے, بھلائی چاہتا ہے, خیر چاہتا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ یقذفو فی قلبہ حب الحسین. کیا فرمایا امام نے؟ جب اللہ کسی بندے سے نیکی چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے. صلوات اللہ. کتنی عجیب سمجھ ہے جو
مان لیا ہے کتنی عظیم سمجھ ہے جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے خیر چاہتا ہے نیکی چاہتا ہے کیا کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے. اگر اس جملے کو سن کر ہم خوش ہو چکے ہیں یہ ہونا بھی چاہیے اگر ہم خوش ہو چکے ہیں تو اس کا مفہوم بھی تو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کائنات کا کوئی بندہ برائی کرنا چاہے کر لے مگر حسینی کبھی برائی نہیں کرتا. ایک ساتھ یہ محمد والے بھائی پہلے سب کرنا بھی چاہیے تھا خالی ہمیں اپنے دل کو تو خوش نہیں کرنا ہے ہمیں پڑھنا ہے کس کے لیے اس کے لیے وہ لازم اس جملے تک پہنچنا ہوگا. دادا جب اللہ کسی بندے سے خیر چاہتا ہے خیر چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے دل میں اتار دیتا ہے یا کیسے اس کے دل میں اتار دیتا ہے. علماء بیٹھے ہیں اس بات کا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی چیزیں بظاہر ایسی نظر آتی ہیں جو قلب میں اتاری جاتی ہیں. دو ہی چیزیں ہیں جو قلب میں اتاری جاتی ہیں یا علم و نور ہے جسے اللہ دل میں اتارتا ہے یا محبت حسین یا محبت حسین جسے اللہ دل میں اتارتا ہے جسے اللہ دل میں اتارتا ہے. اب آپ بولیں میں یہاں تک آپ کو لے کے آیا جسے اللہ دل میں اتارتا ہے. کاش میرا دل آپ پہنچ جائے جسے اللہ دل میں اتارتا ہے. یہ فکرہ خود بنا رہا ہے معرفت حسین بھی خدا تاج ہے. معرفت حسین بھی خدا تاج ہے. خدا جس کے دل میں چاہے اتار دے. یعنی یہ کمانے والی چیز نہیں ہے یہ بازار سے خریدنے والی چیز نہیں ہے یہ خاندانی نسلی خاندان ہونے کی بنیاد کے اوپر پائی جانے والی شے نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہے اتار دے. تاکہ جملہ سن لینا کہ اگر چاہتے ہو کہ محبت حسین تمہارے دل میں اتر جائے ایک بات یاد رکھنا حسین اس جنت کی فتح ہے کہ جہاں رزق اور کثافت ہو وہاں نہیں آ سکتا جب تک دل ہمارا رزق سے پاک نہ ہوگا. حسین آ نہیں سکتے. ایک جب تک ہمارا دل رزق سے پاک نہ ہو اس وقت تک ہمارے پاس محبت حسین نہیں آ سکتی. پیام تو امام سجاد کا ارشاد فرمایا انہوں نے کیا فرمایا دیکھیں دل سے پاک کرنا ہے دل کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں محبت حسین اس میں اترے. محبت حسین اترے جب محبت حسین اترے گی تو بھلائی کے امکان ہے خیر کا امکان ہے. امام کا پیغام علماء بیٹھے ہوئے میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ تو واقف ہے. سنیے امام نے کیا ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وصورت الغضب. کیا فرما رہے ہیں توجہ بھی ہے اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں لالچ کے طوفان سے اور غصے کے اضافے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پایا جائے گا وہاں فساد ہوگا خیر نہیں پایا جائے گا. یہ پیغام ہے آپ کا. کون سے باقی بندے کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وصورت الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر وقلت الانتقام. کیا کیا گنا رہے ہیں آپ توجہ کیجیے. جو چیزیں آپ گنائیں
میں مجلس خالص اس انداز سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ اٹھے تو کچھ اپنا سبق لے کے اٹھے تو بہت حد تک ہم فضائل آل محمد سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بے شک یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور پڑھوں گا بھی انشاءاللہ، لیکن ابھی میں چاہتا ہوں پہلا آباد تک پہنچے. کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے بڑا آباد کہے سے میرا حیاتان الحیث لالچ کے حیدان سے وَالزَّوْرَةِ الْغَضَبِ غصے کے بھڑکنے سے، پھر اس کے بعد وَغَلَبَتِ الْحَسَنِ حسن کے غالب آنے سے، حسن کے غالب آنے سے، وَضَعْفِ الصَّبْرِ صبر کے کم ہونے سے، وَقِلَّتِ الْقِنَاعَةِ قناعت کے کم ہونے سے. اب آپ دیکھیں غور کیے کیا کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے، امام بتا رہے ہیں میں صرف جملے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں تمہارے دل کی بیماریاں کیا ہیں. تمہارے دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ پہلے ان بیماریوں سے اپنے کو پاک کرو، خالص کرو. کیا؟ حرص نہ ہونے پائے، لالچ نہ ہونے پائے. بھائی لالچ ہوتی کیا ہے؟ کہ لالچ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب لالچ انسان میں بڑھتی ہے، انما مثل الخبیث جگہ مانے تعبیر کیے. کہا سنو لالچی کی مثال بہت توجہ، لالچی کی مثال